نمبر 11 پر آتا ہے روزہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے۔ روزہ دار جو ہے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ریاکاری نہیں ہوتی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ہم باقی عبادات کریں، نماز پڑھیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ہمارے دل میں خیالات ایسے آ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بہت بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ اسی طرح ریاکاری آ سکتی ہے۔ اگر ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بھئی یہ کتنا یعنی کہ خوش نصیب ہے، اس کو مل گئی ہے، تو اس لیے ریاکاری آ سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے پر مال ادا کرتا ہے، اسی انداز سے یہ ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن جو روزہ ہے نا، روزے میں ریاکاری نہیں ہے گی۔ روزہ صرف اور صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہم نماز پڑھ لیں، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کر لیں، صدقے خیرات کر لیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کے ساتھ پیش آ جائیں، تو اس میں ہماری یعنی کہ آخرت کی ایک کامیابی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دیں گے اور جنت بھی عطا کریں گے۔ لیکن روزہ جو عبادت ہے نا، یہ روزہ انسان اپنے لیے نہیں رکھتا، بلکہ روزہ خالصاً اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے گا تو اس روزے کا صلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا روزہ جو عبادت ہے، اس روزے میں ریاکاری بالکل نہیں ہو سکتی۔ باقی عبادتوں میں ریاکاری ہونے کا خدشہ ہے، ایسے یعنی خیالات آ سکتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے اس میں ریاکاری بالکل نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنی ہم عبادتیں کریں گے، ان عبادتوں کو دیکھنے والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بھی عمل کر لیں لوگ دیکھیں گے ہمیں، لیکن جو روزہ ہے جب ہم روزہ رکھ لیں گے تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ اسے روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے یا اس کو روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خالصاً اللہ ہی جانتا ہے میرے بندے کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، جب اس سے کوئی پوچھتا ہے بھی روزہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھی ہمیں روزہ ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، کیونکہ اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے شاید اسے روزہ ہوگا۔ کیونکہ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ انسان نہیں دے سکتا۔ روزہ جو عبادت ہے، نماز پڑھنے آئیں گے لوگ دیکھیں گے اور عبادت کریں گے لوگ دیکھیں گے۔ جو روزے والی عبادت ہے، اس کو کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کو اجر بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جس عمل کا خود اجر عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق انسان کو عزت دے گا، مقام دے گا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے اگر وہ اللہ کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں۔ جب روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں اعلیٰ قسم کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور سب سے خوبصورت جنت میں محل بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے 11ویں نمبر پر آتا ہے روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔